دوستوں، آج ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن تمام بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس خاص تسبیح کو بالخصوص پڑھیے گا، کیونکہ یہ تسبیح آپ کے نصیبوں کو تبدیل کر دے گی۔ اگر آپ لوگ محتاجگی کی زندگی گزار کر تھک چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت خاص تسبیح ہے۔ جو شخص بھی اس تسبیح کو ایک خاص وقت میں پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے مقدروں کو تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ ماہ ذی الحج کا مہینہ جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ ہماری طرف بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ جو کہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے، نئے سال کا آغاز ہے، آج آخری موقع ہے۔ جو کوئی نیا سال شروع ہونے سے پہلے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، رب کو منانا چاہتا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوانا چاہتا ہے، وہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر اور یا کریم یا اللہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے۔ اللہ والوں، محرم کا مہینہ نئے سال کا آغاز ہے، اور یہ نہ ہو کہ نیا سال بھی غربت والا، تنگ دستی والا، پریشانیوں والا، بیماریوں والا، بے اولادی کے ساتھ نکل جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نئے سال کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ جعلی پیروں فقیروں سے مانگنا پڑے، تو آج ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ کام کر لو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ پچھلا سال حج کے آخری جمعۃ المبارک محرم الحرام سے پہلے جو آخری جمعہ ہوتا ہے، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے کا آخری جمعہ جو ہوتا ہے، جس نے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے مالا مال کر دیا۔ جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو، ہر مقصد کو کامیاب کر دیا۔ عمل اور وظیفے کا طریقہ اچھے سے سمجھ لیں اور سن لیں۔ اب آپ نے ویڈیو کو بالکل مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آپ اسکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے تو عمل کی، وظیفے کی کوئی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ ماہ ذی الحج کے مہینے میں آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے بازو کو پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ جمعۃ المبارک کے دن پورے سال میں بے شمار آتے ہیں، ہر ہفتے جمعے کا دن آتا ہے، لیکن ذی الحج کا آخری جمعہ اور محرم سے پہلے جو آخری جمعہ ہے، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ نیا سال شروع ہونے سے پہلے رب کریم کو راضی کر لیا جائے، نیا سال شروع ہونے سے پہلے رب کریم سے مانگ لیا جائے، خزانے لوٹ لیے جائیں۔ اگر آپ نیا سال شروع ہونے سے پہلے ہی رب کو راضی کر لیں گے تو نئے سال میں خوشیاں، خوشحالیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ اگر آپ آج بھی ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی میں گزاریں گے تو پھر آپ پورا سال تنگ دستی، پریشانیاں اور اپنے پیروں پر کلہاڑی خود ماریں گے۔ جب موقع مل رہا ہے، جب رب کی ذات خزانے لوٹنے کا موقع آپ کو دے رہی ہے، تو پھر کیوں نہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کا فائدہ اٹھایا جائے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھا جائے۔ اللہ والوں، محرم الحرام کا مہینہ اسلامک سال کا پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کا سال بھی قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی سے ختم ہوتا ہے۔ حج کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے اختتام ہوتا ہے، اور محرم کے مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی گردن کی قربانی سے آغاز ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ جہاں کربلا کا واقعہ رکھتا ہے، جہاں بے شمار شہادتیں رکھتا ہے، وہاں بے حد فضیلتیں اور برکتیں بھی رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں جو اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے وسیلہ جلیلہ سے مانگتا ہے،
وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس لیے آپ نے محرم کے مہینے میں جتنا آپ نے مانگنا ہے مانگ لیا جائے۔ یہ موقع ہے، یہ واقعات، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ آج موقع مل رہا ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو آج کے دن کا ایک وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ اگر ایک دن کے عمل سے نیا سال خوشیوں والا ہو جائے، ایک دن کے وظیفے سے پورے سال کے مقدر سنور جائیں، پورے سال کا نصیب چمک اٹھے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا اور آخرت آسان ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن سورۃ الکوثر اور یا کریم یا اللہ کے وظیفے کے ساتھ ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا ہر کسی کو آتی ہے، یہ نئے سال کی دعا ہے۔ انسان جب کوئی بھی نیا کام کرتا ہے تو قرآن خوانی کرواتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تاکہ اس کام میں خیر و برکت ہو، کامیابیاں ہو، ترقیاں ہوں، خوشحالیاں ہوں۔ آج اگر آپ بھی نیا سال جو کہ محرم کے چاند سے شروع ہوگا، رب کی ناموں سے کریں گے، سورۃ الکوثر سے کریں گے اور اس قرآنی دعا کو پڑھ کر کریں گے، تو میرا یقین ہے کہ آپ کا آنے والا سال اچھا گزرے گا۔ میری وہ بہن بیٹیاں جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آنے والے سال میں معقول رشتے خود چل کر آئیں گے اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، نیا سال رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ قرض دار ہیں، نیا سال شروع ہوتے ہی قرض سے ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ بیمار ہیں، نیا سال، نیا محرم کا چاند نظر آتے ہی بیماری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ پر شرط یہ ہے کہ آپ نے محرم الحرام شروع ہونے سے پہلے والے جمعے کو، یعنی ماہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں، آج کے دن اگر 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہر بندہ جانتا ہے فضیلت والا ہوتا ہے۔ اس دن 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگر پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ ذی الحجہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بالخصوص بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ نے لاپرواہی میں یہ دن گزار دیا تو پھر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، پھر پورا سال تباہی کی طرف لے جائے گا۔ آج جو وظیفہ بتاؤں گا یہ اللہ پاک کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب اور تعداد میں بتاؤں گا۔ آپ نے اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ آپ نے پڑھنا اللہ والوں کے طریقے سے ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابیاں یقینی ہو جائیں گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو بالخصوص مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن حرمت والے ہیں، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ ایسے دن ہیں، یہ ایسے مبارک کلمات ہیں، اور یہ اللہ والوں کا ایسا عمل ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر جس کی فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، سورۃ الکوثر بے اولادی کا آخری حل ہے، بے روزگاری کا آخری حل ہے، رزق اور دولت کے خزانے کی چابی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خزانہ چاہیے تو چابی سورۃ الکوثر ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کامیابی چاہیے تو راستہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ سورت ہے جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رکاوٹیں، بندشوں سے نجات ہو جائے تو راستہ پھر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ غیبی مدد آپ کو سورۃ الکوثر کے ذریعے سے ہی ملے گی۔ سورۃ الکوثر بے شمار فضیلت و برکت والی ہے۔
سورۃ الکوثر ایک نہر ہے جو جنت میں موجود ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی وفات پر لوگ بے نسلہ کہتے تھے، بے اولادی کے طعنے کستے تھے، ابتر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے حبیب کو یہ بات بڑی ناگوار لگتی، دل آزاری ہوتی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے فرشتے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میرے حبیب کو سورۃ الکوثر کا تحفہ پیش کرو اور فرما دو کہ رب تجھے کوثر عطا فرمائے گا، یعنی کثرت سے نوازے گا، بہتر تو ہے ہر بندے سے۔ اللہ پاک نے اس طرح کے تحفے بھیجے اور فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب بے شک ہم نے تجھے کوثر عطا کری، تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، وہی بے نسلہ ہے، وہی تباہ اور برباد ہونے والا ہے۔ اللہ پاک نے اس طرح سے اپنے حبیب کو دلاسا دیا۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر اور رب کریم کے صفاتی ناموں کا یہ عمل کرنا ہے۔ ان اعمال کی فضیلت و برکت بے شمار ہے، لیکن اگر بتانا میں شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آئے وقت کی نزاکت کو اب مد نظر رکھتے ہوئے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب ماہ ذی الحج کی آخری جمعۃ المبارک کا خاص وظیفہ، نیا سال محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے والے جمعۃ المبارک کے دن آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، 1 منٹ میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ جمعے کے دن چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی آپ لوگوں کو مکمل اجازت عام ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، جہاں موجود ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آج اپنے رب سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی میری ہر ناممکن حاجت رب کریم کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی دعا ہے جو ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ نئے سال کی دعا آیت کریمہ ہے۔ آپ چاہیں کہ نیا سال خوشیاں اور خوشحالیاں اور رحمت برکتیں لے کر آئے تو آنے کا یہ جو سال ہے
اس کا آغاز آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے کرنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ یہ وہ ذکر الہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ آپ نئے سال کا آغاز محرم الحرام کا چاند نظر آنے والے پہلے محرم کے جمعۃ المبارک کے دن کا عمل کر رہے ہیں، جو کہ جمعۃ المبارک کا وظیفہ بھی ہے اور محرم الحرام کے مہینے سے پہلے والا کرنے والا عمل بھی ہے۔ اللہ والوں، حضرت یونس کی دعا سے اگر نیا سال کا آغاز کیا جائے، آپ ہر طرح کے مسائل سے جان چھڑا لیں گے، قرض کے دلدل سے نکل جائیں گے، بیماریوں سے نکل جائیں گے، تنگ دستیوں سے نکل جائیں گے، پریشانیوں سے نکل جائیں گے۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھ کر نئے سال کا آغاز کرنا ہے۔ یہ موقع صرف آج کے دن کا ہے۔ آج رات آپ لوگوں نے بے شک 9، 10، 11 بھی بج جائے، کوئی حرج نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ آپ لوگوں نے محرم الحرام سے پہلے کرنا ہے، اور 1 منٹ کا بھی اگر وقت ملا نا محرم کا چاند دکھنے سے پہلے کا، تو یہ وظیفہ کر لینا، آپ کو اجازت ہے۔ آپ لوگ پھر خود دیکھیے گا کہ اس وظیفے کی فیوز و برکات کیا ہے۔ لیکن جمعۃ المبارک کا دن آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، اگر یہ دن گزر گیا تو پھر اللہ والوں بہت مشکل ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو غور سے سماعت کریں، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھ کر ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ کرے گا، نیا سال شروع ہونے سے پہلے آپ کے راستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پڑھانا شروع کر دیں گے، آپ کے جو پھنسے ہوئے کام ہیں وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے، بیٹیوں کے معقول رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے۔ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والوں، پورے سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ذی الحج کے آخری جمعۃ المبارک کے دن میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میری گارنٹی ہے یہ وظیفہ پڑھو، خود اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پڑھا ہے۔ یہ وظیفہ نہیں پڑھا تو پچھتاؤ گے، یہ اتنا خاص عمل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، آپ کا پورا سال کبھی کسی مسئلے میں اکیلا اللہ پاک آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کی ہر آزمائش میں اللہ پاک مدد بھی فراہم کرے گا۔ بس ناشکری نہیں کرنا اور تکبر نہیں کرنا، تکبر سے بچنا۔ تکبر عروج پہ بیٹھے ہوئے انسان کو زمین پر لا کر پٹک دیتا ہے، تو اس لیے بس تکبر نہیں کرنا، تکبر سے باز رہنا، کامیاب رہو گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ہاتھ ہمیشہ دینے والا رہے گا، کبھی مانگنے والے نہیں بنو گے، ہمیشہ بانٹنے والے بنو گے۔ اللہ والوں، جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کو 11 بار پڑھ لیں، جب 11 بار اس دعا کو پڑھ لیا، اب فوری طور پر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ اب جو وظیفہ کیا جائے گا وہ وظیفہ بہت خاص صورت کا عمل ہے۔ یہ سورۃ الکوثر ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الکوثر جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نظر بد کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، بندشیں کاٹنے کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، حسد جادو جنات کی وجہ سے جو پریشان رہتے ہیں، جن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانیاں، کوئی نہ کوئی مصیبت مسلط رہتی ہے، وہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیں۔ سورۃ الکوثر بندشیں اکھاڑ دیتی ہے، سورہ کوثر مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتی ہے، سورہ کوثر رزق اور دولت سے اتنا مالا مال کرتی ہے کہ بندہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے، یہ کامیابیاں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام بنے بنائے خراب ہو جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، یا جن کے رشتے ہوتے نہیں، ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، جن کے دکان پر گاہک نہیں آتے، جن کے کاروبار چلتے ہو بند ہو رہے ہیں، جن کے گھر میں ہر وقت بے سکونی بے برکتی رہتی ہے، آج ذی الحج کے آخری جمعے کے دن سورۃ الکوثر پڑھنے سے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، پڑھنا کس طریقے سے سماعت کریے گا، کیونکہ سورۃ الکوثر کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔
الحمدللہ سورۃ القدر ہر کسی کو آتی ہے، بس آپ لوگوں نے اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بہت سارے معاملات میں آسانی ہوگی، اس کی برکتیں سارا سال رہتی ہیں اگر ہر جمعے کو یہ عمل دہرا لیا جائے۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا عمل کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں۔ یہ رب کی وہ صفت ہے جو رب کی کریم ہونے کی، کرم کی نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ والوں، ذی الحج کا آخری جمعہ ہے، آج آخری موقع ہے، آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اللہ والوں پڑھنا ایسے ہی ہے، یا کریم یا اللہ، یا اللہ یا کریم نہیں پڑھا جائے گا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک کرم نوازش ہو جائے، ایک سیکنڈ کے لیے ہی ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ کرم نوازش کافی ہے۔ اللہ والوں، اگر اللہ پاک کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے صرف اور صرف 11 بار پڑھ لو۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام، یا ربنا اے میرے رب، یا ربنا اے میرے رب، یا ربنا اے میرے رب، صرف 7 بار، 7 ٹائمز یا ربنا اے میرے رب بس، اور 7 بار یا مسبب الاسباب بس، یعنی کہ غیب سے اسباب بنوائے نا اپنے لیے۔ اگر آپ نوکری جو ہے نہیں کر، آپ لوگوں کے پاس نوکری کرتے ہیں، 10-20 ہزار کی سیلری ہے اور آپ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میرا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، تو پھر اب لوگ اسباب کی طرف جائیں، اللہ پاک سے غیب سے رستے بنوائے اپنے لیے۔ تو یا مسبب الاسباب سب سے اس میں اعلیٰ اور اولا عمل ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگ دوبارہ جو آپ نے اول درود پڑھا تھا، جسے اگر آپ نے 7 بار درود پڑھا تھا تو آخر میں بھی اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اول آخر کم سے کم 3 بار تو درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔